اس کا مقصد 3 بڑی باتیں کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات ہے کہ جو نئے نمبرز آئے ہیں برآمدات کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے جو نمبرز آئے ہیں۔ دوسری بات ہے جو پاکستان میں آئی ٹی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ خوشخبریاں ہیں، اور تیسری بات ہے کہ جینڈر گیپ رپورٹ جو آئی ہے موبائل کے استعمال کے حوالے سے GSMA کی، اس میں ہماری پاکستان کی جو ایک انکلوسیوٹی کا پہلو سامنے آیا ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے، اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام خوشخبریاں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں، ان کے پس منظر جو ایک بنیادی بات ہے وہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، جس میں ہمارے جو تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، آج سے 2-2.5 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، اور اس حوالے سے ایک انسرٹنٹی کا عالم تھا، نہ سرمایہ کاری آ رہی تھی، نہ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی، مگر معیشت کو سٹیبلائز کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ اور پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر جس طرح دن رات محنت کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے جس طرح معیشت کو بہتر کیا گیا، پالیسی ریٹ آپ نے دیکھا 23% سے کم ہو کے 11 پہ آ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کہاں 40% تک جا رہی تھی، آج وہ سنگل ڈیجٹ ہی نہیں بلکہ 5% سے بھی کم ہمیں نظر آتی ہے۔ ایکسپورٹس اوپر جاتی نظر آئیں، ہمارے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں انہوں نے جو ریمیٹنس بھیجی وہ ہمیں ریکارڈ بلند سطح پہ نظر آئی، اور اسی طرح تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز درجہ بدرجہ بہتر ہوتے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ ہم نے دیکھا کہ آج وہ ایک گروتھ کی سائڈ پہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے اور جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے ہٹا کر آگے بڑھا کر نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی بلکہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف آگے بڑھایا۔ جیسے میں نے کہا، چاہے سود کی شرح ہو، چاہے مہنگائی کی شرح ہو، چاہے اس ملک میں روزگار کی بات کریں، سرمایہ کاری کی بات کریں، ایکسپورٹ کی بات کریں، ریکارڈ ریمیٹنس کی بات کریں، تمام کاوشوں کے باوجود جو ہمارے مخالفین نے کی، اس کے باوجود پاکستان جو ہے آج معیشت اس کی جو ہے وہ نہ سٹیبل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر پوری قوم کو ایک مبارکباد دینا چاہوں کہ جس طرح ہم نے دشمن ملک کے خلاف پچھلے چند ہفتوں میں ایک باقاعدہ جنگ لڑی، جس طرح ہماری افواج پاکستان نے ہمارے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے اور میں کہوں گی کہ بہادری سے، ہمارے ان نوجوانوں کی بہادری سے، جس طرح ہم نے پچھلے چند مہینوں میں جنگ لڑی، اور نہ صرف ہم نے اس کو ایک لڑائی اور اس سطح پہ لڑا، مگر ٹیکنالوجی میں جو پاکستان جس طرح سامنے آیا ہے، میرے خیال سے کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنا لوہا منوایا۔ میں واپس آؤں گی کہ آج ہم 3 حوالوں سے بات کریں گے۔ پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس برآمدات کے نمبر سامنے آئے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پچھلے مہینے جو سرمایہ کاری آئی ٹی میں ہمارے سامنے آئی، اور آخر پہ کہ کس طرح پاکستان کا جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا خواب ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہ نہ صرف ہمیں معیشت میں ہماری مدد کر رہا ہے بلکہ ایک انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہمیں کیسے لے کے جا رہا ہے۔ اگر میں برآمدات کے نمبر کی بات کروں تو جولائی 2024 سے اپریل 2025 میں آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ کر $3.14 ارب کو ٹچ کر گئی ہیں۔ پچھلا پورا سال ہم نے دیکھا کہ $3.2 ارب ہم نے کیا، اس سال اپریل میں ہی ہم $3.14 ارب کی حد کو پار کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ تقریباً $500 ملین
سے زائد ہمارے فری لانسرز کی بھی اس میں انپٹ ہے. تو اگر میں مجموعی طور پہ دیکھوں تو ہم 3.5 ارب بھی کراس کر گئے ہیں فری لانسرز اور آئی ٹی کمپنیز کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو ملا کے. اور یہ صرف یہ جو نمبر ہے اس میں ایک بہت جو میں کہوں گی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے, جو ہمارا تجارتی سرپلس ہے, وہ سب سے زیادہ ہے تمام پاکستان کے سروس سیکٹرز میں. تقریباً 2.7 ارب کا 85% کا ہم ٹریڈ سرپلس جو ہے ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس میں دیکھ رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے چند مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ عالمی سطح کے اوپر کچھ ٹیرفس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی آئی, پورے گلوبل ٹریڈ کو اس نے امپیکٹ کیا, اور ایک جنرلی ہم نے دنیا میں ایک ڈیمانڈ کرنچ دیکھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور بھرپور طریقے سے آگے بڑھتی رہی. اور میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گی کہ یہ تمام چیزوں کی بنیاد پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت اور پاکستان کی معیشت کے پیچھے جو ایک لیڈرشپ ہے وزیر اعظم پاکستان کی, ان کی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, SIFC, تمام اداروں کا سیم پیج پہ ہو کے چلنا, یہ تمام چیزیں وہ بنیاد ہیں جو کہ دنیا میں پاکستان کے لیے ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں. اور اس کانفیڈنس کا جو ایک بھرپور مظاہرہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم جو ہے ہم نے اس کو منعقد کیا, اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن جو سعودی عرب کی ایک ملٹی لیٹرل آئی ٹی کی آرگنائزیشن ہے, دنیا کی واحد ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن جو صرف آئی ٹی پہ فوکس کرتی ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک ایونٹ کیا جس میں 500 سے زائد ڈیلیگیٹس آئے, جس میں 100 سے زائد انٹرنیشنل انویسٹرز تھے, انٹرنیشنل بڑی کمپنیز کے CEOs تھے, بڑے ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے لیڈرز تھے, ساتھ ہی ساتھ 35 سے زائد حکومتی اراکین تھے, جس میں 11 سے زائد منسٹرز بھی تھے. ہم نے 100 سے زائد پاکستانی کمپنیز نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایکسپو کیا انویسٹمنٹ کے لیے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ پچز کی, اور ایک اس پورے ایونٹ کے نتیجے میں جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک اناؤنسمنٹ کی, $700 ملین یعنی $70 کروڑ کی سرمایہ کاری پاکستان میں. MOUs نہیں ہوئے, اگریمنٹ سائن ہوئے, کانٹریکٹ سائن ہوئے, جس کا مطلب ہے کہ اگلے چند سالوں میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری دنیا نے پاکستان میں ہمیں اس کے اگریمنٹس کیے, کانٹریکٹس کیے, اور ہم آتی ہوئی دیکھیں گے. یہ پورے پاکستان کی صرف آئی ٹی انڈسٹری نہیں مگر پوری معیشت کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو بہترین طریقے سے ٹریک بھی کریں گے. وزیر اعظم پاکستان اس کو خود اس کی لیڈرشپ لے کے اس کو ٹریک کر رہے ہیں. میں اس میں کچھ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ پورا ایونٹ ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی مدد سے PSEB نے, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے کیا, ساتھ ہی اس میں منسٹری آف انفارمیشن, منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف فارن افیئرز, ہمارے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہو گئی, ان تمام لوگوں نے مل کے اس میں اپنا کردار ادا کیا. مگر سب سے بڑھ کر جو سامنے آئی وہ پاکستان کی انڈسٹری آئی. پاشا نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. ان کے اس وقت جو چیئرمین ہیں سجاد سید صاحب, انہوں نے اس انویسٹمنٹ کو لانے میں ہماری سب سے زیادہ مدد کی. اور یہ ایک کلیکٹیو اپروچ ہے کہ حکومت ایک ایکو سسٹم جنریٹ کرتی ہے, اس انڈسٹری کو انیبل کرتی ہے, انٹرنیشنل کانفیڈنس کریٹ کرتی ہے, اور انڈسٹری جو ہے پھر آگے سے ریسیپروکیٹ کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ $70 کروڑ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہم نے دیکھی کہ وہ انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں ہم باقاعدہ طور پہ آتے دیکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی کہ کل ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن ڈے تھا, اور عالمی سطح پہ ٹیلی کام ڈے منایا گیا. اور اس میں جو پاکستان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہسٹورک مائل سٹون 200 ملین موبائل سبسکرائبرز کا ہسٹورک مائل سٹون پاکستان نے کراس کیا, یعنی 20 کروڑ موبائل سبسکرائبرز پاکستان میں وہ مائل سٹون ہم نے ٹچ کیا ہے, جو ہمیں اس بات کی ایک گواہی دیتا ہے کہ کیسے پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل نیشن کا جو اس کا ایک ویژن ہے اور ایک اینڈ گول ہے کہ ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ ہو, ہر شخص کے پاس ایک انیبلنگ سمارٹ ڈیوائس ہو, وہ ہم نے کس طرح سے وہ ہدف پورے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بہت اہم
माइलस्टोन था. इसी के साथ साथ जो GSMA की एक इंटरनेशनल रिपोर्ट शाया हुई जिसके अंदर जो मोबाइल इंटरनेट के हवाले से जेंडर गैप रिपोर्ट है वो आई कि किस तरह मर्द और ख़वातीन के बीच जो एक हमने डिफरेंस देखते हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा है कि कितने फ़ीसद मर्द मोबाइल और मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और कितनी फ़ीसद ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं. मगर मेरे ख़्याल से इस पूरी आपसे जो मैं आज गुफ्तगू कर रही हूँ इसकी सबसे अहम बात ये है, ये वाला एक पहलू है कि पिछले साल 80 लाख ख़वातीन ने मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया. 80 लाख मजमूई तौर पे हमने देखा कि 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने किया, उसमें से 80 लाख ख़वातीन थीं और 50 लाख मर्द थे. ये जो जेंडर गैप ब्रिज करने की बात है ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो एक ब्रिजिंग द जेंडर गैप हमारी एक पॉलिसी अप्रूव की जो कि जिसको PT और मिनिस्ट्री मिल के लीड कर रही हैं, उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हुए हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को देखा और हमने देखा कि हम कैसे ख़वातीन को इनेबल कर सकते हैं इस इंक्लूसिविटी के अंदर, चाहे वो डिजिटल इकॉनमी हो, डिजिटल गवर्नेंस हो, डिजिटल सोसाइटी हो. हम कैसे एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं जो हर शख्स के लिए, चाहे वो देही इलाकों में है, शहरी इलाकों में है, मर्द है, खातून है, पाकिस्तान के जिस भी हिस्से में किसी भी डिफरेंस से हमें कोई गर्ज नहीं है. हमने हर शख्स को इंटरनेट मुहैया करना है और उनको इनेबल करना है. और मुझे इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये जो जेंडर गैप है ये 38% से कम हो के 25% पे आया, जो कि तमाम सर्वे करदा जो हमारी इनकी ममालिक थे उसमें सबसे बेहतरीन किरदार था. और जो ख़वातीन की मोबाइल इंटरनेट यूजेज है वो 33% से बढ़ के 45% पे चली गई, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो 50% अवाम, तकरीबन 50% अवाम है जो कि ख़वातीन हैं और जो 70% तकरीबन अवाम है जो कि यूथ हैं, हमारे लिए बहुत बहुत अहम है. और वज़ीर आज़म साहब भी इस पर बार बार दोहराते हैं कि कैसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयबिलिटी पे काम करना है. चाहे वो वज़ीर आज़म साहब की टीम हो, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो, SIFC हो, चाहे वो तमाम इदारे हों जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, हमारे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, इग्नाइट का R&D फंड, यूनिवर्सल सर्विसेज फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़ायद लोगों को इंटरनेट मुहैया किया. तकरीबन 900 से ज़ायद पॉपुलेशन क्लस्टर्स जिनको हम अपनी ज़बान में मौज़े कहते हैं, 900 के करीब मौज़ों में इंटरनेट, नए मौज़ों में इंटरनेट पहुंचाया. तो एक ये जो नेशनल कनेक्टिविटी की बात है और फाइबराइजेशन की पॉलिसी के ऊपर हम जा रहे हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में पिछले साल 25% से ज़ायद इंटरनेट यूजेज बढ़ी. इसी तरह हमने कोशिश की कि हम सबमरीन केबल्स लैंड करें, 2 नई सबमरीन केबल्स आई, एक इंशाल्लाह इस साल के आखिर पे लाइट अप हो जाएगी. तो ये तमाम काविशें एक कनेक्टेड पाकिस्तान के लिए हैं, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के लिए हैं, एक इंक्लूसिव पाकिस्तान के लिए हैं और एक डिजिटल पाकिस्तान के लिए हैं. ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान में आप तेज़ी से बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह हर शख्स अपना हाथ बढ़ाएगा, ये पाकिस्तान एक डिजिटल इकॉनमी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ता हुआ पाकिस्तान है. हर शख्स की एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट की जाएगी ताकि आपको एज अ सिटीज़न, एक आम शहरी के तौर पे हुकूमती सर्विसेज आपके मोबाइल फ़ोन पे हों, आपको कभी लंबी कतारों में ना लगना पड़े, चाहे वो आप बिजली के बिल जमा करा रहे हैं या वो आप अपनी HEC की या किसी भी इदारे की डिग्रीज टेस्ट करवा रहे हैं, चाहे आप सेहत की शोबे में आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं. हमारी कोशिश है हम 1 पेशेंट 1 ID से पूरे पाकिस्तान की हेल्थ को टेलीमेडिसिन से कनेक्ट करें, डिजिटाइज करें. चाहे वो तालीम का शोबा है, फाइनेंशियल शोबा है, हमारी कोशिश ये है कि आपके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ लेके आएँ और इसके अंदर पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे मिल के इस दौर में साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये अहदाफ अचीव कर लेंगे. बहुत शुक्रिया.